بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی چونکہ شعائر اسلام میں داخل ہے، اس کے احکام کا سیکھنا مسلمان پر بہت ضروری ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے احکام میں دوسروں پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں، یا تو اس لیے کہ قربانی کرنے والا چونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ قربانی کر رہا ہے تو اسی کو بہت کچھ سمجھتا ہے، جس بنا پہ اس کے احکام پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا، یا پھر یہ کہ سال بھر میں ایک مرتبہ ہے اور پھر وہ بھی صرف امیر پر ہی واجب ہے، صاحب نصاب پر ہی۔ اسی طرح جو ہمارے نئے فارغین ہیں، چونکہ وہ خود ابتداءً صاحب نصاب نہیں رہے ہوتے ہیں، تو اس بنا پہ قربانی سے خود کا واسطہ بھی نہیں رہا ہوتا ہے، اور عوام سے بھی تعلق نہ ہونے کے بنا پہ ان کے احکام ان کے لیے بھی ذرا خلجان کا باعث بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ابتداءً ہم انسان کی دو قسمیں کریں گے، ایک غریب ہیں اور ایک امیر ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہوگا جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، اس کی مالیت کم مال نہ ہو۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کتنی بنتی ہے اپنے مقامی علماء سے یا سونار سے معلوم کر کے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ تو خیر، ایک تو صاحب نصاب ہوا جس کو ہم مالدار کہیں، اور ایک غریب ہوا جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ مالدار پر چونکہ شرعاً ابتداءً ہی اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، وہ اپنی بنا پہ، اپنے ارادے، اپنے خریدنے کی بنا پہ اس پر واجب نہیں ہوتی، اور جو غریب ہوتا ہے چونکہ شرعاً اس پر ابتداءً واجب نہیں ہے، اب وہ خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے خریدنے ہی کے ارادے سے، قربانی ہی کے ارادے سے خرید کر کے۔ اس بنا پہ دونوں کے احکام تھوڑے سے مختلف ہوں گے۔ اب توجہ رکھیں، میں جانور کو 3 قسموں کا پہلے بنا دوں گا۔ پہلے انسان 2 قسم ہو گئے، اب جانور کو آپ 3 قسموں کا سمجھیں۔ ایک ہے گھر کا جانور ہے، اس میں قربانی کی نیت کروں۔ ایک ہے میں نے خریدا لیکن خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں، اور ایک ہے میں نے خریدا ہی قربانی کی نیت سے ہے۔ اب دھیان دیں، اگر مالدار آدمی پھر یہ گھر کا جانور رکھ رہا ہے اور اس میں قربانی کی نیت کر رہا ہے، خرید رہا ہے، قربانی کی نیت نہیں، بعد میں قربانی کی نیت کر رہا ہے، اور قربانی ہی کی نیت سے خرید رہا ہے، تو مالدار آدمی ان تینوں صورتوں میں اس پر وہ جانور متعین نہیں ہو جاتا ہے۔ اور یہی 3 صورتیں آپ غریب کی کریں۔ غریب آدمی ہے، گھر کا جانور ہے، خریدا ہے قربانی کی نیت سے نہیں، یوں ہی کسی اور نیت سے خریدا، اور خرید رہا ہے قربانی ہی کی نیت سے، تو ان پہلی 2 صورتوں میں گھر کا جانور رکھا ہے پھر قربانی کی نیت کر رہا ہے، یا خریدا ہے کسی اور مقصد سے بعد میں قربانی کی نیت کر رہا ہے، ان دونوں صورتوں میں یہ جانور غریب پر بھی متعین نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غریب نے قربانی ہی کی نیت سے جانور خریدا تو ایسی صورت میں یہ جانور اس پر متعین ہو جاتا ہے۔ گویا مالدار پر تینوں صورتوں میں متعین نہیں ہو جاتا ہے، غریب پر صرف خریدنے ہی، قربانی ہی کی نیت سے خریدے تو ایسی صورت میں یہ جانور اس پر متعین ہو جاتا ہے۔ اب اس متعین ہونے اور اس نہ ہونے کا فرق کیا ہوگا، دھیان دیں۔ پہلا فرق اس سے یہ ہوگا کہ مان لو اگر مالدار نے یا غریب نے جس وقت جانور خریدا وہ سالم عن العیوب ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں جس کی بنا پہ قربانی نہ ہو سکے، لیکن پھر بعد میں پالتے قربانی سے پہلے ہی کچھ وقت پہلے ہی اس میں عیب پیدا ہو جائے جس بنا پہ اب اس کی قربانی نہ ہو پائے، تو مالدار کے لیے پھر یہ جانور کافی نہیں ہوگا، اثر نو دوسرا جانور لانا ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے جانور متعین نہیں ہوا تھا، اس کے ذمہ واجب ہوا تھا۔ اور غریب آدمی کے لیے چونکہ جانور متعین ہو چکا ہے، اس کے لیے یہی والا جانور پھر کافی ہوگا، نیا جانور اس کے لیے لانے کی ضرورت نہیں۔ صاحب ہدایت نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے کتاب الاضحیہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، صفحہ نمبر 449 کے آس پاس، تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مالدار آدمی پر کسی طرح بھی جانور متعین نہیں ہوتا، غریب آدمی پر قربانی کی نیت سے خریدنے کی صورت میں متعین ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا۔ اسی طرح غریب آدمی پر متعین ہوا جانور اور امیر پر متعین نہیں ہوا، تو اس کا ایک حکم اور بھی یہ نکلے گا۔ مان لو یہی جانور جو خریدا تھا، امیر آدمی سے یہ جانور گم ہو گیا، تو اس امیر آدمی پر دوسرا لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جانور متعین نہیں ہے۔ اب مان لو اس نے دوسرا جانور لایا بھی اور پہلا بھی ملا، تو چونکہ اس پر جانور متعین ہے، اس پر ایک ہی واجب ہے اور شریعت نے ایک ہی واجب بھی کیا ہوا ہے، اس اعتبار سے اس پر دونوں میں سے کوئی ایک دینا کافی ہوگا، دونوں دینے ضروری نہیں، لیکن دوسرا ایک لانا ضروری ہوگا اگر پہلا گم جائے یا مر جائے یا کچھ اور ہو جائے۔ برخلاف غریب آدمی، اگر اس کا وہ جانور گم ہو گیا، اس پر دوسرا لانا ضروری نہیں، اس لیے کہ اس پر جانور متعین ہوا ہے، شرعاً اس پر ابتداءً واجب نہیں، لیکن اگر اس نے پھر بھی لایا، دوسرا جانور لایا اور لایا
اب وہ پہلا والا بھی مل گیا تو پھر غریب آدمی پر دونوں کو قربان کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہوا، اور اپنا واجب کرنا متعدد ہو سکتا ہے، اپنا خریدنا متعدد ہو سکتا ہے، اور اس پر چونکہ شرعاً ابتداءً واجب ہو، شریعت نے صرف ایک ہی مرتبہ سال میں واجب کیا ہو، دو واجب نہیں کیا ہوا ہے، یا شرعاً وجوب کی بنا پہ اس پر ایک مرتبہ ہوگا، اور اس پر چونکہ خود ہی اپنا واجب کرتا ہے اس اعتبار سے متعدد ہو سکتا ہے، تو اس پر دونوں کو قربان کرنا ضروری ہوگا۔ یہ فرق ہو جاتا ہے متعین اور غیر متعین ہونے سے۔ اسی طرح جانور میں وہ کون سے عیوب ہوں گے جن کی بنا پہ آپ جانور کو قربان نہیں کر سکتے؟ اکثر پوچھتے رہتے ہیں جی سینگ ٹوٹ گیا ہے، فلاں چیز ہوئی ہے، فلاں چیز ہوئی ہے، تو اس کو آپ آساناً یاد رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جانور کے جو اعضاء ہیں رب نے دو طرح کے رکھے، یا تو وہ اعضاء ہیں جن کا کوئی نفع رب نے رکھا ہے، کوئی خاص کسی مقصد کے لیے رب نے بنائے ہیں، یا وہ اعضاء ہیں جن کا کوئی خاص مقصد تو نہیں لیکن صرف حسن و جمال کے لیے رب نے رکھے۔ اب فتاوی عالمگیری کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی کتاب الوضیہ میں ہی دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 299 کے آس پاس، وہاں ایک قاعدہ بیان کیا گیا، کل عیب یزیل المنفعۃ علی الکمال او الجمال علی الکمال فهو العیب الذی ینفع الاضحیہ، کہ جو عیب اس جانور کے مکمل اس عضو کے منفعت کو مکمل طور پہ ختم کرے یا اس عضو کے جمال کو مکمل طور پہ ختم کرے، تو یہی وہ عیب ہے جس کی بنا پہ آپ اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ رب نے جو عضو جس مقصد کے لیے رکھا ہے، اگر اس عضو کا وہ مقصد مکمل طور پہ فوت ہو جائے تو کافی نہیں، اس عضو کا مقصد مکمل طور پہ فوت نہ ہو لیکن زیادہ تر فوت ہو، کم باقی رہے، یہ بھی کافی نہیں، لیکن اگر زیادہ تر باقی ہو، تھوڑا سا خلل ہو، تو یہ والا جانور کافی ہوگا۔ مثلا دانت رب نے جانور کو چبانے کے لیے دیے ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے، اب اگر سارے دانت ٹوٹ جائے تو جو مقصد تھا دانتوں کا وہ ختم، یہ جانور کافی نہیں۔ اکثر دانت ٹوٹ جائے تو چبانے میں بہت زیادہ خلل ہے، بڑی دقت ہے، تو نفع زیادہ تر ختم ہے، اور للاکثر حکم الکل سمجھا جائے گا، سارا مانو سارا نفع ختم، یہ والا جانور بھی کافی نہیں۔ لیکن دانت اگر کم ٹوٹے ہوئے ہوں جس سے چبانے میں زیادہ دقت نہ ہو، اور یہ کون سے ٹوٹے اس سے بھی فرق پڑے گا، چبانے والے دانت زیادہ ٹوٹے ہیں باقی زیادہ باقی ہیں، یا باقی زیادہ ٹوٹے ہیں چبانے والے زیادہ باقی ہیں، اس سے بھی تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اگر زیادہ تر دانت باقی ہیں، کم ٹوٹے ہیں جس سے چبانے میں اتنی زیادہ دقت نہیں ہے، دقت ضرور لیکن اتنی نہیں، تو یہ والا جانور کافی ہوگا۔ اسی طرح جانور کی چاروں ٹانگیں، ہر عضو کو آپ الگ الگ نفع مانیں، چاروں ٹانگیں مستقلاً علیحدہ فائدہ ہے۔ اب اگر کوئی ایک ٹانگ مکمل طور پہ ٹوٹی ہے تو اس کا گویا سمجھو مکمل نفع ختم ہے اس ٹانگ کا، تو وہ بھی کافی نہیں۔ لیکن اگر وہ مکمل طور پہ ٹوٹی نہ ہو لیکن وہ زیادہ تر اس سے سہارا دے بھی نہ پاتا ہو، اس طرح چل نہ پاتا ہو، سہارا بھی نہ دے پاتا، تو وہ بھی کافی نہیں۔ لیکن اگر سہارا دیتا ہو لیکن لنگڑا کے چلتا ہو لیکن سہارا دے پاتا ہو، گویا مکمل نفع ختم نہیں، نفع میں خلل ہے، تو ایسا جانور بھی کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ آنکھوں پہ بھی غور کر سکتے ہیں، ہر عضو پہ آپ اسی طرح سمجھیں۔ سینگ ہے مثلا، دھیان دیں، سینگوں کا رب نے کوئی خاص نفع پالتو جانور کے لیے نہیں رکھا ہوا، اسی لیے پالتو ہیں، یہ ویسے نہیں، بدعتنے والا نہیں، اس سے کسی ڈیفینس کی ضرورت نہیں۔ ویسے جانور میں سینگ جو ہے ڈیفینسو ہے، وہاں ضرورت ہے، لیکن پالتو جانور میں کوئی ڈیفینس نہیں، لہٰذا اگر سینگ سرے سے نہ ہوں وہ بھی چل جائے گا، سینگ مکمل طور پہ ٹوٹے ہوں دونوں وہ بھی چل جائے گا، ایک ٹوٹا ہو وہ بھی چل جائے گا۔ ہاں اگر سینگ اس طرح سے ٹوٹا ہے کہ اس ٹوٹنے کا اثر اس کی دماغ کی ہڈی پہ پہنچا ہوا ہو، یہ والا جانور کافی نہیں، اور یہ بھی کافی اس بنا پہ نہیں کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہے، بلکہ اس بنا پہ کہ اس کا دماغ پہ اثر آیا ہوا، ہڈی پہ اثر آیا ہوا، گویا پتہ چلا جس عضو کا جو نفع ہے وہ نفع مکمل ختم ہو کافی نہیں، جس عضو کا جو نفع ہے وہ مکمل ختم نہ ہو، کم خلل واقع ہو تو وہ کافی ہے، اور جس عضو کا کوئی نفع بالکل سرے سے نہ ہو، وہ اگر بالکل ختم بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں اب اگر حسن و جمال سے اس کا تعلق ہو تو حسن و جمال اگر مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو وہ بھی عیب کہلائے گا، جس کی بنا پہ آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جیسے دم ہے، مان لو دم کو ہم عامتاً اس کو حسن و جمال ہی کے لیے مانا جاتا ہے، اس کا نفع ہے کچھ مچھر وغیرہ بگانے یا اسی طرح مکھیاں وغیرہ بگانا، لیکن وہ کوئی خاص معتد بھی نفع نہیں، اصل وہ خوبصورتی ہی کے لیے رب نے رکھی ہوئی، اسی بنا پہ عامتاً کہا جاتا ہے اس کی تو دم ہی نہیں ہے، گویا شان کے نہ ہونے کو دم سے تعبیر کر دیتے، لہذا دم یہ ایک شان، ایک حسن و جمال کی چیز ہے جانور کے اندر،
تو جب یہ حسن و جمال کی چیز ہے، اب اگر یہ مکمل طور پہ کٹ جائے تو حسن و جمال مکمل ختم، تو یہ کافی نہیں۔ آدھی سے زیادہ کٹ جائے تو جمال زیادہ اکثر حکم الکل، تو لہٰذا یہ بھی کافی نہیں۔ لیکن اگر دم تھوڑی بہت کٹی ہو، زیادہ تر باقی ہو، تو ایسا جانور بھی کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ غور کر سکتے ہیں جانور کے ہر عضو پر، لہٰذا جس عضو کا پہلے دیکھیں نفع ہے یا جمال ہے یا کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے اس عضو کا فائدہ تو اس کے ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر جمال ہے تو مکمل جمال ختم ہے تو وہ کافی نہیں، جمال میں خلل ہے تو وہ کافی ہے۔ اگر نفع والا عضو ہے، اگر مقصد مکمل ختم ہو چکا منفعت، وہ کافی نہیں، منفعت اکثر ختم ہوئی، وہ کافی نہیں، منفعت میں خلل ہوا ہے، وہ کافی ہو جائے گا۔ ایک چیز اسی طرح یاد رکھیں، قربانی ہم نے تبرک سمجھ کر کے ہر گھر تک پہنچانا، ہر رشتہ دار تک پہنچانا ضروری سمجھا ہوا ہے، جس کی بنا پہ اب ہم کبھی کبھی اتنا چھوٹا حصہ بھی بھیجا جاتا ہے کہ اس تبرک کی پھر وہ حیثیت بھی نہیں رہتی ہے، وہ وقت ہی نہیں رہتی ہے۔ اسی بنا پہ اس کو لانے والا اگر باہر سے کوئی بچہ مانگے ماں سے کہ یہ میں لے لوں، ہم کہتے ہیں ہاں لے لو وہیں سے، اس لیے کہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اب بچہ باہر سے بھون کے کھائے، پھینک کے کیا کرے، اتنا اس میں انسان کو دکھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی وقت ہی اس کی نہیں رہتی۔ لہٰذا آپ اتنا بھیجیں کہ بیچنے والے کو بھی اس کی وقت کا، اس کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے، اس سے وہ سمجھے کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو لہٰذا کم سے کم اتنا بھیجا جائے جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے ایک ٹائم کا سالن بن سکے اس کے عیال کے اعتبار سے۔ اتنا کم نہ بھیجو کہ اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ اور بیچ جو رہا ہے، اب لینے والا اس کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن بیچا اتنا کم ہوتا ہے، کبھی تو مہنگی ہی ہوتی ہے اس میں، اور کبھی اوجلی، کبھی وہ کہ نہیں وہ صرف چربی سے ہوتی ہیں، جس کی بنا پہ لینے والا الٹا قدورتوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار بھیجا بھی تو اس نے کیا بھیجا ہے۔ دوبارہ ہمارے یہاں سلسلہ بھی یہی ہے کہ وہاں سے جیسا بھیجتے ہیں یہاں سے ویسا ہی بھیجا جاتا ہے، یا یہاں سے اس کا ڈبل بھیجنا ہوتا ہے، لیکن اب دکھ ہو جاتا ہے کہ اس نے تو اتنا سا بھیجا، میں یہاں سے ڈبل کیوں بھیجوں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جو رسمیں بنی ہوئی ہیں یہ خرابی ہیں، لہٰذا آپ اتنا بھیجیں، سب تک پہنچانا ضروری ہے، یعنی آپ ایک آدھوں تک ہی پہنچائیں لیکن معتد بھی مقدار پہنچائے، جس سے اس کی وقت بھی رہے، اس کی حیثیت بھی برقرار رہے۔ اسی طرح جانوروں کی عمر کتنی ہو، تو بکرا اور بکری یاد رکھیں اس میں صرف 1 سال کا مکمل، 1 سال سے کم نہیں چلے گا، 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ ہے، دمبا وغیرہ ہے، اس میں اگر یہ 6 مہینے کے ہوں لیکن جسامت میں، گوشت میں اتنے لگتے ہوں کہ یہ سال بھر کے لگتے ہوں، اس کا 6 مہینے والا بھی کافی ہے۔ اور گائے بھینس کے اندر 2 سال کا ہونا ضروری، اونٹ کے اندر 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور قربانی بھی انہی پالتو جانوروں کی درست ہے جو میں نے گنا دیے، ان کے علاوہ جانوروں کی قربانی درست نہیں، یا تو وہ ثابت نہیں ہے یا پھر وہ پالتو نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک اور چیز بھی اس میں دھیان میں رکھیں، قربانی کا جو جانور ہے، بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں، کم سے کم کی کوئی قید نہیں، اور چھوٹے جانوروں میں صرف اور صرف 1 شریک ہو سکتا ہے، 1 سے زیادہ نہیں۔ اس اعتبار سے توجہ رکھیں، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا ہے، اب اگر میرے گھر میں بڑا جانور ہے چونکہ ایک ہی حصہ مجھے اصلاً واجب ہے، تو اب اگر میں چاہوں ایک حصہ قربانی کی نیت کروں، باقی حصے میں عقیقے کی بھی نیت کر سکتا ہوں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا بڑا جانور ہے، میں اس میں ایک حصہ اپنے قربانی کا لے لوں اور 2 حصے اپنے عقیقے کے لے لوں، 4 حصے اپنے عقیقے کے لے لوں، اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ گویا قربانی کے جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے، دونوں کا حصہ لیا جا سکتا ہے، البتہ ایک ہی حصے سے قربانی اور عقیقہ دونوں ادا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کریں، ایک حصہ خود کو رکھیں، ایک حصہ غربا میں تقسیم کریں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں۔ لیکن اگر اہل و عیال زیادہ ہوں اور ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہو، سارا خود کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو قربانی کا گوشت ہے، خود کا قربانی کا گوشت بیچا نہیں جا سکتا ہے، آپ اس کو خود کھا لیں، ذخیرہ اندوزی کر لیں، آپ دوسروں کو دے دیں، یہ تو چلے گا، لیکن ضائع ہونے کے اندیشے سے، خراب ہونے کے اندیشے سے آپ اس کو بیچ قطعاً دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرے کی قربانی کا گوشت میرے پاس ہے، مثلا دوسرے نے مجھے بھیجا ہوا ہے، اور ہمارا اصول ہے کہ ملکیت کے بدل جانے سے عین کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کہ حضرت ماریہ سے کہا تھا لکی صدقۃ ولی ہدیہ، لہٰذا ملکیت کے بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ایسے میں جس آدمی نے قربانی کی اس کا تو صدقہ ہے، لیکن جب وہ مجھے مالک بنا دیتا ہے، مجھے دے دیتا ہے، وہ اب ہدیہ ہے۔ وہ گوشت بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ کھانے والے کم ہیں، کسی گھر میں افراد کم ہیں، یا کھاتے کم ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، یا فریج وغیرہ نہیں ہے ان کے پاس رکھنے کے لیے،
تو ایسی صورت میں وہ چاہتے ہیں دوسروں کو دینا، تو دوسروں کے ابھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لینا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیا کریں؟ ضائع نہ ہونے دیں اس سے۔ وہ لوگ اگر چاہے اسے قصائی کو بیچنا تو اس کو قصائی کو بیچ دیں، اور قصائی سے یہ معاملہ کریں کہ اب ہمیں ہر ہفتے، ہر 15 دن یا مہینے بعد اتنا اتنا گوشت دے دیں۔ گویا دوسرے کا گوشت جو مجھے ملا ہوا ہے قربانی کے طور پہ، صدقے کے ہدیے کے طور پہ، وہ قربانی کا گوشت میں بیچ سکتا ہوں، لیکن اپنی قربانی کا گوشت چاہے ضائع ہی کیوں نہ ہو میں اسے بیچ نہیں سکتا ہوں۔ ضائع نہ کیا جائے، دوسروں کو دے دیا جائے، غرباء کو، حاجت مند، ضرورت مندوں کو، لیکن یہ بھی ہے کہ اس سے بیچا نہیں جا سکتا۔ لیکن دوسروں کا گوشت میں بیچ کر کے اس کا پیسہ بھی استعمال کر سکتا ہوں، بیچ کر کے دوسرے وقت میں اس سے گوشت بھی لے سکتا ہوں، لہٰذا جو بھی چیز کرنا چاہوں اسے بیچا جا سکتا ہے۔